بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اگرچہ بلی اسلام میں حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلیوں کو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی پینے کو، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں بلی پالنے کے کیا فائدے ہیں اور بلی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کے متعلق مزید معلومات بھی دیں گے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے ستایا تھا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے بلیوں کو اس لیے ستایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے بلیاں پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ احادیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ دوستو، روایات سے ثابت ہے کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ کھانا یا پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے، تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ ہریسہ کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے جہاں سے بلی نے کھایا تھا ہریسہ کھایا اور فرمایا، بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کشبہ بن کعب بن مالک کی روایت میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کشبہ کے سسر ہیں، ایک روز کشبہ کے پاس ان کے گھر آئے تو اس نے ان کے لیے وضو کے لیے ایک برتن میں پانی ڈالا، تو ایک بلی آئی اور اس نے پینا چاہا، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشبہ کہتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ میری بھتیجی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کشبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو اس بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں اور نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، چوہے اور سانپ وغیرہ کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتلا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام بھی اسی لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے،
اور ان کو پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ پیارے ناظرین، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک اور باقی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ دوستو، گھر میں بلی پالنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور لٹایا جائے تو اس سے نہ صرف بلی خوش ہوتی ہے بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات حاصل ہوگی، لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے بھی پال سکتے ہیں۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بلی کے بارے میں چند حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال کے درمیان ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں کبھی بھی آپس میں میاؤں کر کے بات نہیں کرتیں۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، بلی کی مونچھوں کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلیاں اپنی مونچھوں کے ذریعے سائز اور فاصلے کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں جیسے چوہے کے بل وغیرہ کے سائز کا اندازہ بھی لگا لیتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور وہ آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی تجسس میں ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ ماہرین کے مطابق چونکہ بلی کی مونچھیں ایک باقاعدہ عضو ہے اور اس کے لیے سینسر کا کام کرتی ہیں، اس لیے ان کو کبھی بھی کاٹنا نہیں چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔